نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے کہ اللہ رب العزت رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ رحیمیت والی صفت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان تھے اور امت کے ساتھ بڑی شفقت، نرمی اور مہربانی کا معاملہ کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا محبت بھرا، ایسا رحمتوں والا برتاؤ ہوا کرتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے ٹوٹ کر آپ سے محبت کیا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں، آپ کی صحبت میں رہنے کے لیے بےتاب ہوا کرتے تھے، اور جو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیتا بس وہ آپ ہی کا ہو کر رہ جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اندر سختی نہیں تھی، بلکہ آپ نرمی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ کبھی کسی سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے اور نرمی سے سمجھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی شخص آیا، اس نے آ کر کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کر لیا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جانے لگا تو اس نے مسجد نبوی کی دیوار کے باہر قضائے حاجت کے لیے بیٹھ گیا اور وہاں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ جو مسجد نبوی کے دیوار کے ساتھ جو جگہ تھی وہ مسجد کا ہی حصہ تھا، وہ مسجد کا ہی پلاٹ تھا۔ اب اس دیہاتی نے وہیں پر بیٹھ کر قضائے حاجت شروع کر دی۔ جب اور صحابہ کرام نے دیکھا تو کسی نے اس کو روکنا چاہا، کسی نے ڈانٹنا چاہا۔ صحابہ کرام کے لیے تو یہ منظر تکلیف دہ تھا کہ یہ بندہ مسجد کے اندر یہ حرکت کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کو تو بڑا غصہ آیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل غصہ نہیں کیا، بلکہ باقی صحابہ کو بھی روکا کہ اسے کچھ نہ کہو، اس کو اپنا کام کر لینے دو۔ جب وہ صحابی قضائے حاجت سے فارغ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا، اس کے ساتھ محبت والا معاملہ کیا اور اس کو پیار سے اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ بڑی عظمت والے ہیں، اللہ کا گھر بھی بڑی عظمت والا ہوتا ہے، اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اللہ کے گھر کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی محبت اور پیار سے سمجھایا، وہ صحابی بات کو سمجھ گئے اور دل ہی دل میں اندر ہی اندر وہ صحابی بڑے شرمندہ ہونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات محسوس کر لی کہ اب یہ اندر ہی اندر شرمندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رخصت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا کپڑا اس کو ہدیہ میں دے دیا۔ جب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہدیہ ملا وہ تو بڑا خوش ہوا۔ جب جانے لگا تو اس کے پاس سواری نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پاس تو سواری بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری بھی اس کو ہدیے میں دے دی۔ جب اس دیہاتی صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑے بھی ہدیتاً مل گئے، سواری بھی ہدیے میں مل گئی، یہ تو سب کچھ معاملہ اس کی توقعات سے بڑھ کر تھا۔
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے سے بہت خوش ہوا اور وہ خوشی خوشی سواری پر بیٹھ کر اپنی بستی کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ اپنی بستی کے اندر پہنچا نہیں تھا، بستی کے باہر سے ہی اس نے اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو آوازیں دے کر بلانا شروع کر دیا۔ باہر سے ہی آوازیں لگانے لگا، اے میرے چچا، اے میرے ماموں، اے میرے خالو، اے میرے فلاں، اے میرے فلاں، اس طرح زور سے آوازیں دینے لگا۔ بستی کے لوگ باہر آ گئے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایسے کیوں آوازیں دے رہے ہو، پہلے تو کبھی ایسے نہیں کہا۔ اس دیہاتی صحابی نے اب پرجوش خوشی کے عالم میں کہا، لوگوں میں آج اس معلم سے مل کر آ رہا ہوں، میں نے ایسا معلم کبھی نہیں دیکھا ہے، میں نے ایسا مشفق، ایسا مہربان کبھی نہیں دیکھا ہے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوں، تم بھی اس سے جا کر ملاقات کرو۔ بستی والے، چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ بستی والے تقریباً 300 آدمی مدینہ طیبہ آنے کے لیے تیار ہو گئے کہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ 300 آدمی مدینہ طیبہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی شان، اللہ کی قدرت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبتوں بھرا لہجہ تھا، محبتوں والا سلوک تھا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اس محبت بھرے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 300 آدمیوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک طریقے کو اپنانے والے بن جائیں، لہجوں میں محبتوں کو بھر لیں، نرمی کو بھر لیں، مہربانی کو بھر لیں۔ کسی کو سمجھانا ہو سختی کے لہجے سے نہیں بلکہ پیار محبت سے سمجھایا کریں، اس پیار محبت کے سمجھانے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت دلوں کی دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔